2011-12 میں ایک عورت میرے پاس اللہ اللہ کرانے کے لیے آئی، بہن بن گئی میری، فون پر 2 سال سے رابطہ نہیں ہوا، ابھی 4-5 دن پہلے فون آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے، مجھے کہنے لگی ماموں جی، میں نے کہا بیٹے میری ماں کا انتقال ہو گیا، بس یہ کہا یوں فون پہ روئی، یوں فون پہ روئی، یوں آپ بھی روئے مجھے بھی رونا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کہنے لگی ماموں جی ایک بات ماں کی بھولتی نہیں، ہرنیوں کا آپریشن تھا، ہسپتال میں رات مل کے آئی، 3 دن ماں کے ساتھ ہسپتال میں رہی، تھک گئی، نیند آنکھوں میں آنے لگی، ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، صبح چھٹی ہو جائے گی، میں گھر آ جاؤں گی۔ ماموں جی تجھے کیا پتا، صبح میں نے اپنے گھر کو دھویا، ماموں جی میں نے اماں کے کمرے کو دھویا، میں نے نئی چادر بچھائی، میں نے نیا بستر بچھایا، اللہ اکبر۔ میں نے ابو سے پوچھا اماں کون سا پرہیزی کھانا کھائے گی، تھوڑی دیر بعد ایمبولینس کی آواز آئی، او لوگو اماں نہیں آئی، ماں کی جنازے والی چرپائی میرے گھر آ گئی، ایک طرف نوا بستر تھا، دوسری طرف کلمے والی چادر تھی، میں دیکھ کے آسمان کی طرف کہنے لگی واہ اللہ تیری مرضی۔ اور ایسے ہی کسی دن تجھے مجھے لے کے چلی جائے گی۔ یہ تو وہ ڈولی ہے جو بغیر کرائے کے ملتی ہے، نہیں یقین آتا مسجد میں دیکھ لو، ادھر میرے عزیزوں میت کا اعلان ہوتا ہے، یہ ڈولی دروازے پہ خود بخود آ جاتی ہے، اسے منگوانی بھی نہیں پڑتی، اسے اٹھا کے لانا بھی نہیں پڑتا، محلے والے اٹھا کے چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو اندر پڑا ہے میں اسے لینے کے لیے آؤں، بغیر ٹکٹ کے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیمار بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جوان بیٹی کے شادی کے دن رکھے گئے دلہن بننے سے پہلے اسے دیکھے بغیر اسے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نہیں یقین آتا ہو لوگوں، تمہارے 85 میں قبرستان ہوگا، جاؤ جا کے دیکھ لو، کئی 85 سال عمر لکھی ہوگی، کئی 6 ماہ عمر لکھی ہوگی، کئی 25 سال عمر لکھی ہوگی، جنازے کے جنازے تمہارے سامنے میرے عزیزوں گزر گئے، اب بھی یقین نہیں آتا کہ دنیا کی زندگی دھوکا اور آخرت کی زندگی یقینی ہے۔ او لوگوں دنیا کی زندگی ہنسرو کے کٹ گئی، آج میں نے پرانے کپڑے پہنے، مجھے کوئی دنیا سے کسی نے نکال دیا، آپ نے سفید کپڑے پہنے، آپ کو کس نے تمغہ دے دیا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے، مرتے وقت کفن بھی نصیب ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو تو حلال کھاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، پھر دیکھنا حلال کا اثر گھر میں کتنا ہوگا۔ ٹیوشنیں پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اکیڈمی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر حلال کا لقمہ جائے گا، اپنے خزانوں سے اللہ اکبر اولاد کے ان ذہنوں کو کھول دے گا، ان کے ذہنوں کو اللہ ان کے حافظے کو تیز کر دے گا۔ حلال کا لقمہ کھلا کے دیکھو۔ ابھی 4 دن پہلے مفتی محمد حسن صاحب لاہور والوں سے ملاقات ہوئی، جمعرات کے دن کی بات ہے، بڑی سخت بارش تھی، میں بیان کر کے 11:15 کے قریب آ رہا، اگر جی آ رہے نہیں آ رہے، اندھیرے میں گاڑی یوں کر کے لائٹیں ماری، میں نے گاڑی روک دی، ڈرائیور صاحب واقف ہے، میں نے بھی اشارہ کر کے گاڑی رکوائی، اللہ حضرت سے حالانکہ ذوق تھا، کمزوری تھی، میں نے ہاتھ ملایا کہ نہیں میں اتر کے ملوں گا، پھر گاڑی سے اترے ملے، اللہ اکبر، انہی کے بیان کی بات کرتا ہوں، فرمانے لگے جنرل ضیاء الحق کا بھانجا، مرحوم کا بھانجا 75 سال کی عمر ہے، اب بھی تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے، ختم قرآن پہ مجھے بلاتا ہے، 75 سال کی عمر، اب بھی تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے، مجھے بلاتا ہے، اس کے ختم پہ میں جاتا ہوں، کہنے لگے میں ایک دن اس کے ختم پہ رمضان المبارک میں گیا، کہنے لگا اس نے مجھے فرمانے لگے اس نے مجھے عجیب بات بتلائی، کہنے لگا مولوی صاحب جب میری شادی ہوئی میں نے ماں کے ہاتھ کی کھانی چھوڑ دی، بیوی کے ہاتھ کی کھانے لگ گیا، ماں روٹی آگے لے کے آتی، میں کہتا ماں روٹی لے کے آ لیکن کھاؤں گا نہیں، اس کہنے لگے میں وہی الفاظ کہوں گا جو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے نے میرے سے کہے، اس انداز میں کما محلے میں جا کے گانے لگ گئی، جو اس کے پاس عورتیں آتی یا مجھے دیکھ کے کہتی میرے ہاتھ ہی نہیں کھاندہ، رنڈ ہاتھ ہی کھاندہ ہے، میں نے کہا اماں ٹھیک ہے، کہ ایک دن میں نے اماں جان کو اپنے پاس بٹھا لیا،
میں نے کہا اماں تجھے پتا ہے میں تیرے ہاتھ کس لیے نہیں کھاتا؟ اماں میرا ابا وکیل ہے، تو میرے ابے کی کفالت میں ہے، تیرا گھر میرے ابے کی کمائی سے چلتا ہے، پتہ نہیں میرا ابا جائز کیس لڑتا ہوگا، ناجائز کیس لڑتا ہوگا، حرام کا پیسہ گھر میں آتا ہوگا، آٹا آتا ہوگا، اماں اس سے روٹی پکتی ہے میں نہیں کھاتا۔ میری اماں کا حضرت فرمانے لگے، میری اماں نے چگیر وہیں چھوڑ دیا، روتی بھی کمرے میں چلی گئی۔ شام کو میرا ابو وکیل ابو جب گھر آیا، میری اماں جان نے بتایا پتہ تیرے بچہ نے آج کیا بات کر دی، اتنا بڑا تیرا بچہ ہو گیا، کہنے لگا میرا باپ وکیل ہے، پتہ نہیں حرام کمائے یا حلال، پوچھ تو سکتا کوئی نہیں، لیکن میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اس کے پیسے سے آٹا آیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مفتی حسن صاحب پتہ میرے باپ نے کیا کیا؟ میرا باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اٹھ کے کھڑا ہوا میرے کمرے میں آ کے مجھے سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگا کمال بات کر دی، او بچے جو آج تیرے اندر تقوی پیدا ہوا یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ۔ کہ میرے بچے اگر میں حرام کماتا تو اتنے تقوی والا نہ بنتا، اللہ کی قسم نہ میں نے آج تک زیادتی کی، نہ آج تک میں نے حرام کمایا، بلکہ کوئی کیس ایسا آ گیا جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، میں نے بغیر فیس کے لڑ لیا۔ آج حرام کی اور حلال کی تجھے پہچان ہو رہی ہے، یہ باپ کی حلال کمائی کا تقوی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ بھی بن جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ قاری بھی بن جائے، ہم چاہتے ہیں عالم بھی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو صاحب قرآن ہے اس کی داڑھی سے نفرت، جو صاحب قرآن ہے اس کی سنت سے نفرت، دسترخوان سے نفرت، نماز سے نفرت، روزے سے نفرت، ذکر اذکار سے نفرت۔ اور میرے بچوں بچہ قرآن کا حافظ کیسے بنے گا؟ بچہ فرما بردار کیسے بنے گا؟ تم بچوں پہ لعن طعن نہ صرف کیا کرو، ان کی جوتوں سے خبر نہ صرف لیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو بھی دیکھو، جو میرے ہاتھ میں فروٹ کے تھیلے، راشن کے تھیلے، یہ حلال کی کمائی سے آ رہے ہیں کہ حرام کی کمائی سے؟ تم زمیندار طبقہ ہو، سارے کھیت تمہارے فصلوں سے بھرے پڑے ہیں، ان قریب فصل تمہارے گھر میں آنے والی ہے، اللہ کرے برکت خیر والی فصل آئے، اس عشر بھی ادا کرو، اپنے بچوں کے لیے کماؤ۔ لیکن میرے عزیزوں جب فصل کے پتے یہ ہل رہے ہیں ہوا کے ذریعے، جب ان کو ہلتا دیکھو اس وقت ذرا اپنے دل سے پوچھا کرو حرام لگایا کہ حلال لگایا؟ اگر میرے عزیزوں فصل کو 2 نمبر کھاد لگ گئی فصل خراب ہے، اگر نسل کو حرام کا لقمہ لگ گیا تو خدا کی قسم تمہاری میری نسل خراب ہے۔ میری ماں میری بہن آج تیار ہو جا، پتہ ہے شوہر کی کمائی مہینہ 20,000 ہے، 2-2 لاکھ کا سامان گھر کے اندر آ رہا ہے، چاہے تجھے عزیز ہو اپنے شوہر سے پوچھ، جب تک بتائے گا نہیں کہاں سے آیا میں اسے دروازے کی دہلیز پار کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے اس گھر کو سامان سے نہیں سجانا، میں نے اپنی قبر کو ایمان کے نور سے سجانا ہے۔ ہم روٹی چٹنی سے گزارا کر لیں گے لیکن مشتبہ مال اپنے گھر نہیں لے کے آئیں گے، ہم روٹی چٹنی سے گزارا کر لیں گے حرام نہیں کھائیں گے۔ آج میرے عزیزوں چہروں پہ نحوست میرے سمیت یہ چہرے اجڑے پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہوٹلوں کا کھانا، بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا، آپ دیکھتے نہیں ہو تو اتنی نفاست پسند ہو، ٹیشو پیپر جیب میں رکھتے ہو، اتنے نفاست پسند ہو، سیف گارڈ سے ہاتھ دھوتے ہو، روٹی ان کے ہاتھوں کی کھاتے ہو جو پیشاب کر کے ہاتھ نہیں دھوتے۔ تندوروں پہ جا کے دیکھ لو، ہوٹل میں سب کی بات نہیں کرتا، پھر معذرت کر رہا ہوں کوئی ہوٹل والا بیٹھا ہے، ملازموں کو دیکھ لو گانے کی ٹوٹیاں سی کانوں میں لگا رکھی ہیں، صبح اٹھا آنکھوں میں اتنے گیڑ ہیں، وہ تمہیں پراٹھے بنا بنا کے کھا رہے ہیں۔ رب کائنات کی قسم سارا دن اس پراٹھے کی نحوست تیرے میرے پہ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے گالی بھی زبان سے آ رہی ہے، حرام پیٹ میں آ رہا ہے، اور بد اخلاقی ہماری دکان سے لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے میری ماں میری بہنوں آج توبہ کر لو، جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھے گی باورچی خانے میں نہیں جائیں گی، جب تک اولاد شوہر سمیت فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، روٹی پکا کے نہیں دیں گی، اس چیز کی ہڑتال کر لو، اللہ کی قسم اس پر اللہ کی ناراضگی کوئی نہیں۔ اگر شوہر کو دکان کے لیے اٹھا سکتی ہے، اپنے شوہر کو جانوروں کے چارے کے لیے اٹھا سکتی ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتی؟
خدا کے واسطے نوجوانوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، سارا دن گزر گیا، کیا 3 وقت کا کھانا نہیں کھایا؟ سگریٹ والے کو سگریٹ ملی، پانی والے کو پانی ملا، چائے کے طلبگار کو چائے ملی، دودھ پینے والے کو دودھ ملا، روٹی کھانے والے کو روٹی ملی، بیکری کا سامان استعمال کرنے کھانے والے کو بیکری کا سامان ملا، کپڑے دھلے ملے، پانی ٹوٹیوں میں ملا، ہوا ملی، فضا ملی، مکان کی چھت ملی، بچوں کی خوشی ملی، بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، جس جگہ شادی چاہی شادی ہو گئی، جو جو اس سے مانگا اللہ کی قسم ساری اس نے دی۔ کس حالت میں مانگا؟ نماز کا سجدہ کوئی نہیں، کس حالت میں مانگا؟ قرآن سینے میں کوئی نہیں، کس حالت میں مانگا؟ اللہ سے نفرت اللہ سے محبت کوئی نہیں، کس حالت میں مانگا؟ اس کے نبی کے طریقوں سے مخالفت ہے، پیار کوئی نہیں، اس کے باوجود وہ ساری چیزیں ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ جب اپنے نبی کا چہرہ اپنے چہرے پر سجا کے اسے دکھاؤ گے، وہ اس حالت میں اتنا پیار کر رہا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھ کے وہ کتنا پیار کرے گا؟ حضور علیہ السلام کا لباس دیکھ کے کتنا پیار کرے گا؟ آپ کی مسجد کے مولوی صاحب